اور اس آیت کریمہ میں جن برائیوں کا ذکر ہے ان میں زبان اور ہاتھ ہی کارآمد ہیں، یعنی ان کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اگر یہ برائیاں رک جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے زبان اور ہاتھ سے محفوظ ہو گیا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جس نے یہ پورا کیا، یعنی جو ان چیزوں سے رک گیا، تو اس کا اجر تو اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اور جس سے کہیں خلاف ورزی ہو گئی، جو کچھ کر بیٹھا اور اس کو سزا بھی مل گئی اس دنیا میں، تو یہ اس کے لیے بعد میں کفارہ ہو جائے گی۔ لیکن جہاں ایسا نہیں ہے، یعنی جہاں سزا نہیں ملی، تو اب یہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے کہ چاہے تو آخرت میں اسے عذاب دے اور چاہے تو اسے معاف فرما دے۔ یعنی اس سے ایک اصول یہ پتہ چلا کہ جس کو اس دنیا میں سزا مل گئی، اسے اب اس جرم میں انشاءاللہ آخرت میں سزا نہیں ملے گی، کیونکہ دنیا میں مل گئی، کفارہ بن گیا نا، یعنی اس نے اپنا کفارہ دے دیا۔ تو اب جب کفارہ ادا ہو گیا تو اب باقی کیا بچتا ہے؟ تو یہ اگر کسی کا کفارہ ادا ہو جائے تو یہ بھی اس کے لیے خوشخبری ہے، اور جو گناہگار ہے، مجرم ہے، جو دنیا میں بچ گیا، اب یہ تو اللہ کے ذمہ کرم پہ، چاہے تو اسے سزا دے اور چاہے تو اسے معاف فرما دے، یہ اس کا معاملہ ہے۔ اس حدیث شریف میں جن جرائم کی نشاندہی فرمائی گئی اور جن برائیوں کی نشاندہی فرمائی گئی، اس پہ تو تفصیلی بات علیحدہ سے ہے بالکل۔ بات تو اس وقت صرف اتنی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم سلاسل بیعت کو اس زمانے میں فروغ دیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک اچھا معاشرہ وجود میں آئے تو، اور مشائخ کو بھی چاہیے کہ خود بھی شریعت کے علوم حاصل کریں اور اپنے مریدین کو بھی اس کی ترغیب دیں کہ انہیں شریعت کا اتنا علم تو ضرور ہونا چاہیے کہ ان کی کس بات سے دوسرے کو تکلیف ہو سکتی ہے اور کس سے نہیں۔ اب آپ ایک بات دیکھیں، اس میں ایک اصول ہے، بیعت کا سب سے پہلا اصول کہ جو بیعت کرنے والا ہے وہ شرک نہیں کرے گا۔ تو اب اگر شرک نہیں کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بیعت کرتا ہے وہ موحد ہے، اس سے بڑا توحیدی کوئی نہیں، اس سے بڑا توحید پسند کوئی نہیں، کیونکہ جو شرک سے مبرہ ہو جائے، شرک سے بری ہونے کا اعلان کر دے، وہ توحید کے سائے میں آ گیا، وہ توحید پسند ہے۔ اور جو موحد ہے اس کے تو جہنم میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نے یہ طے کر لیا کہ شرک نہیں کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی کوئی بات نہیں مانے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مانے گا ہی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ وہ یہ سوچ لے کہ کسی کی کوئی بات سے مراد یہ ہے کہ میں حضور کی بھی کوئی بات نہیں مانوں گا، یہ تو پھر گیا ہو۔ یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم جو ہے اس کے لیے وہ قابل اطاعت نہیں ہوگا، مگر مخلوق میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم اس کے لیے قابل اطاعت ہوگا، کیونکہ حضور اللہ ہی کا حکم پہنچاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ٹھیک ہے جی میں توحید پسند ہوں، میں قرآن مجید دیکھوں گا اور جو کچھ قرآن مجید میں نہیں ہے اسے کچھ نہیں کروں گا۔ تو اس طرح تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے معاملات میں غلط فہمی پیدا ہو جائے اور آپ بہت سارے اچھے کام چھوڑ بیٹھے جو شریعت کے مطابق ہوں، جو اللہ چاہتا بھی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں سب کچھ موجود ہے، ڈھونڈنے والے کو ڈھونڈنا آنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی ضرورت کا قرآن مجید پڑھ لیں، یعنی آیات کی تفسیر اپنی مرضی سے کر لیں اور باقی کو ہم چھوڑ دیں۔
تو ایسا نہیں ہونا چاہیے.